الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت کے حوالے سے ہمارا موضوع چل رہا ہے۔ پہلے 2 جمعے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے تھے۔ گزشتہ جمعہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے تھا۔ آج کی نشست بھی اسی سلسلے کا ایک حصہ ہے۔
سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شان، مقام اور مرتبہ اسلام کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ اس قدر ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کے اضافے کی ضرورت ہی نہیں، بھلا اس انسان کے کیا کہنے کہ جس کو حضور فرمایا کہ علی تمہاری نسبت میرے ساتھ ایسے ہے جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون کی نسبت تھی علیہم السلام۔ ہاں البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ ہارون علیہ السلام بھی کیا تھے؟ نبی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی کیا تھے؟ نبی تھے۔ فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، لیکن تجھے میرا ساتھی اسی طرح بنایا گیا ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی ہارون علیہ السلام کو بنایا گیا تھا۔ جس کو اس قدر نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاصل ہو، ان کی شان کے اندر بے جا وہ باتیں کرنا جو ان کی شایان شان بھی نہیں ہے، الٹا ان کی گستاخی ہے اور اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ لوگوں نے جانے انجانے میں، لوگوں کی باتوں میں آ کر یا شیطان کے وسوسوں میں آ کر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق وہ عقائد و نظریات بنا لیے ہیں کہ جو اللہ کی شایان شان تھے۔ حاجت روا اور مشکل کشا کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو کسی کی مشکل حل کر سکتا ہو؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو کسی کی حاجت پوری کر سکتا ہو؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو کسی تنگ دست کی تنگ دستی دور کر سکتا ہو؟ تو پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو لوگ مشکل کشا سمجھتے ہیں، مشکل کشا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مشکل کو حل کرنے والا، پریشانی کو دور کرنے والا، مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرنے والا، بے یار و مددگار کی مدد کرنے والا، اسے کہتے ہیں مشکل کو حل کرنے والا، مشکل کشا۔ اور اگر یہی بات ہے تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو کوفہ کی جامع مسجد میں فجر کی نماز کے وقت بدبخت اور لعنتی انسان عبد الرحمن ابن ملجم نے خنجر مار کے شہید کیا تھا، تو انہوں نے اپنی مدد تو نہیں کی۔ مشکل کشا تو وہ ہوتا ہے جس پر خود کو کبھی مشکل نہ آئے، جس پر خود کبھی مصیبت نہ آئے، جس کو خود کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور وہ ذات صرف اللہ کی ذات ہے کہ اللہ کو کبھی نہ کوئی دکھ پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے، نہ اللہ کو کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، اسے کہتے ہیں مشکل کشا۔ اور جو خود مشکل میں چلا جائے، مصیبت میں چلا جائے، کسی بیماری میں چلا جائے، تنگ دستی میں چلا جائے، اسے مشکل کشا نہیں کہتے، بلکہ یہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہے، شریک ٹھہرانا ہے۔ اور یہ خود سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان موجود ہے صحیح مسلم کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور جو دانے کو پھاڑ کر اس میں سے اناج پیدا کرنے والا ہے، مطلب مجھے اللہ کی ذات کی قسم۔ یہ کون بیان فرما رہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور جو ذات دانے کو پھاڑ کر اس میں سے اناج کو پیدا کرنے والی ذات ہے، مجھے اس ذات کی قسم، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی تیری وجہ سے دو گروہ برباد ہو جائیں گے، ایک وہ گروہ جو تیرے حق میں افراط و تفرید سے کام لے گا، یعنی تیری شان اور مقام کو اس طرح بڑھائے گا کہ وہ حد تجاوز کر جائے گا، حدیں کراس کر جائے گا، گمراہ ہو جائے گا، حتیٰ کہ تجھے کیا سے کیا بنا دے گا، یعنی غلو کرے گا اور یہ برباد ہو جائے گا۔
اچھا یہ غلو یا افراط و تفریط کسی نفرت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ محبت کی وجہ سے، کہ مجھ سے اس قدر وہ گروہ محبت کرے گا کہ میری محبت میں اس طرح اندھا ہو جائے گا کہ وہ تمام حدیں کراس کر جائے گا اور یہ برباد ہو جائیں گے۔ اور فرمایا علی تیری وجہ سے ایک گروہ یہ بھی تباہ ہوگا جو تیرے ساتھ نفرت رکھے گا، بغض رکھے گا، حسد رکھے گا، وہ نفرت میں، بغض میں، حسد میں اس قدر آگے چلا جائے گا کہ تیری شان اور منزلت کو کم کر دے گا، لوگوں کے سامنے اس کو حقیر کر کے بیان کرے گا، تیری ساتھ نفرت کی وجہ سے وہ گروہ برباد ہو جائے گا۔ تو کامیاب لوگ کون ہیں؟ کامیاب لوگ وہ ہیں جو صحابہ کی شان اور عظمت کو اسی طرح سمجھیں جس طرح اللہ کے قرآن نے بیان کیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے بیان کیا۔ اور میں پچھلے جمعے میں یہ گزارش کر چکا ہوں، کسی بھی صحابی کے لیے اتنا مقام کافی ہے کہ اسے زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں زیارت نصیب ہو اور اس شخص کی ایمان کی حالت میں وفات ہو جائے، یہ اس کے لیے شرف کے طور پہ کافی ہے۔ کتنا شرف کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے اور میرا کوئی ایک صحابی ایک مٹھی جو یا آدھی مٹھی جو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اس کی ایک مٹھی جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ شان ہے نبی کے صحابہ کی، اور انہی صحابہ میں سے اولو العظم صحابہ ہیں جن کو اللہ نے بڑی شان و منزلت، قدر و منزلت، عزت اور مقام عطا فرمایا۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اب اس لفظ کو لوگوں نے اس طرح بگاڑ کر بیان کیا کہ اس کا عجیب و غریب معنی بیان کیا، حالانکہ آپ پوری حدیث کو پڑھیں، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرما رہے ہیں اس لفظ کے بعد کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے اللہ جو علی کے ساتھ دوستی رکھے تو اس کے ساتھ دوستی رکھ، جو علی سے نفرت کرے تو اس سے دشمنی کر۔ اور وہاں بھی یہ لفظ مولا کے معنی یعنی مصدر کے معنی وہاں پر استعمال ہو رہے، اللہم والاہو، اے اللہ جو علی کو اپنا ولی سمجھتا ہے۔ یہاں ولی سے معنی کیا ہے؟ اگر ولی کا معنی مولا کا معنی مددگار ہے تو پھر اس لفظ کا آپ کیا معنی کریں گے؟ اے اللہ جو علی کو اپنا مددگار سمجھتا ہے تو اس کو اپنا مددگار سمجھ، کیا یہ معنی کریں گے؟ نہیں، ولی کا معنی، مولا کا معنی خیر خواہ ہے، مولا کا معنی دوست ہے، مولا کا معنی ہم نشین ہے، مولا کا معنی جگری دوست ہے، پسندیدہ شخص ہے، مولا کا معنی سردار ہے، مولا کا معنی سید ہے۔ اے اللہ جو علی کو اپنا دوست سمجھے، اپنا خیر خواہ سمجھے، اپنا محسن سمجھے، اے اللہ تو بھی اس کو اپنا محسن سمجھ، جو علی سے دشمنی رکھے اے اللہ تو بھی اس بندے سے دشمنی رکھ۔ تو پوری حدیث کوئی مئی کا لال بیان نہیں کرتا، صرف اتنی بیان کر دیتے ہیں، حضور نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ صرف حضرت علی کے متعلق آپ نے یہ الفاظ نہیں بیان فرمائے، اور بھی کئی صحابہ ہیں جن کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ہمارا مولا ہے۔ مثلا حضرت جلبیب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، بڑا مشہور واقعہ ہے ان کا، شکل و صورت کے اس طرح خوبصورت نہیں تھے، بڑا مشہور واقعہ کہ آپ نے اس سے پوچھا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری شادی نہیں ہوئی۔ فرمایا اچھا، فرمایا جاؤ فلاں جگہ پر ایک مکان ہے، وہاں ایک صحابی ہے، اس سے جا کر کہو، اس کی بیٹی جوان ہے، اس سے جا کر کہو وہ اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دے۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ صحابی چلے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد جب وہ صحابی باہر نکلے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسے آنا ہوا؟ کہا مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور
انہوں نے حکم دیا ہے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ وہ حیران و پریشان ہو گیا کہ میری بیٹی خوبصورت، آزاد، کیونکہ یہ غلاموں میں سے آزاد ہوئے تھے، میری بیٹی آزاد ہے، امیر کبیر گھرانے کی ہے، یعنی اچھا کھاتا پیتا گھرانہ ہے ہمارا، خوبصورت بچی ہے، اور اس بندے کا رنگ شکل اتنا اچھا نہیں ہے کہ میں اس کو اپنی بیٹی دوں۔ شش و پنج میں پڑ گئے، سوچو بچار میں پڑ گیا۔ اتنے بڑے بڑے گھر تو ہوتے نہیں تھے کہ کوئی کہاں کوئی کہاں۔ اب وہ کہتے ایک منٹ ٹھہرو، میں اندر جاتا ہوں، مشورہ کرتا ہوں۔ اندر جا کر اپنی بیوی سے مشورہ کرنے لگے کہ باہر ایک اللہ کا بندہ آیا ہے، اسے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہم اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ بات بیٹی سن رہی ہے۔ اب میاں بیوی دونوں، ماں باپ، صاف ظاہر ماں باپ تو اپنی اولاد کے لیے اچھا سے اچھا رشتہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں نا، یہ تو نیچرل فطرت ہے انسان کی۔ وہ سوچو بچار میں پڑ گیا کہ یار یہ کیسا فیصلہ ہے۔ یہ بات بیٹی نے سن لی، کہا آپ لوگ ابھی بھی مشورہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ مجھے اس آدمی کے ساتھ میرا نکاح کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ کیا آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ رشتہ بھیجا کس نے ہے؟ اللہ اکبر کبیر۔ رشتہ کس نے بھیجا ہے؟ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم پھر مجھے رشتہ منظور ہے، آپ چپ چاپ میرا نکاح اس سے کر دیجئے۔ انہوں نے اپنی بچی کا نکاح اس صحابی سے کر دیا۔ اتنا خوبصورت گھرانہ بنا کہ چند ہی دنوں کے بعد مشہور و معروف گھرانہ ہو گیا۔ یہ ان کے درمیان اللہ نے ایسی محبت ڈال دی کہ لوگ ان کی مثال دیتے تھے۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ صحابی جنگ میں شہید ہو جاتے، یہ صحابی حضرت جلیبیب جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سر مبارک کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جلیبیب تو ہمارا مولا بھی ہے، تو ہمارا دوست بھی ہے، تو ہمارا بھائی بھی ہے۔ انت مولانا وانت اخونا، تو ہمارا بھائی بھی ہے، تو ہمارا مولا بھی ہے۔ تو صرف سیدنا علی کے لیے نہیں فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اگر یہاں مولا کا معنی مددگار کرنا ہے تو یہاں حضور حضرت جلیبیب صحابی کو اپنا مولا کہہ رہے ہیں، یہاں کیا معنی کرو گے؟ تو لفظ مولا کے لیے لغت کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے، اللہ کی قسم آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ لوگوں نے بہت زیادہ افراط و تفرید کا جو ہے نا یہاں ماحول کریٹ کیا ہے، ایسے ایسے عجیب و غریب قسم کے قصے، کہانیاں اور واقعات بیان کیے ہیں کہ زبان ان کو بیان کرنے سے قاصر ہے، کان ان کو سننے سے قاصر ہے۔ اور جب مولا کا معنی اللہ کے لیے آ جائے تو اللہ مددگار ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم قرآن میں نہیں پڑھتے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ تو ہمارا مددگار ہے۔ یہاں اللہ کے لیے بھی لفظ مولا کا معنی مددگار بھی کیا جا سکتا ہے، خیر خواہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کا خیر خواہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اپنے مومنوں کا خیر خواہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ مومنوں کا دوست ہے کہ نہیں ہے؟ جبرائیل کو بھی مولا کہا ہے، نیک لوگوں کو بھی مولا کہا ہے۔ سورہ تحریم کو پڑھ کے دیکھیے 28ویں پارے کو، سورہ تحریم کا پہلا رکوع کی آخری چند آیات پڑھیے۔ مومنوں کو اللہ مخاطب فرما رہا ہے، بلکہ نبی کی بیویوں کو، کہ اگر تم میرے نبی کا ساتھ نہیں دو گی تو سمجھو اللہ اس کا ساتھ دے گا، جبرائیل اس کا ساتھ دے گا، اور مومن میرے نبی کا ساتھ دیں گے۔ یہاں ہر جگہ پر لفظ مولا کا استعمال ہوا ہے، اس سے ملتے جلتے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ پھر کیا معنی کرو گے یہاں پر؟ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی المرتضیٰ کے متعلق کیا فرمایا؟ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ معنی کیا ہے؟ جو مجھے اپنا دوست سمجھتا ہے، جو مجھے اپنا خیر خواہ سمجھتا ہے، وہ علی کو بھی اپنا خیر خواہ سمجھے۔ جو علی سے دشمنی رکھے گا گویا کہ اس نے محمد الرسول اللہ سے دشمنی رکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شان اور مقام ہے۔ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت ایمان کی علامت ہے، مومن کی علامت ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت منافق کی علامت ہے۔
جو سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ نفرت رکھتا ہو، دل میں کسی بھی قسم کی کدورت رکھتا ہو، کسی بھی قسم کی پریشانی رکھتا ہو، یہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ سمجھ لو منافق کی علامت کیا ہے کہ وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نفرت رکھے گا۔ نفرت کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ وہ گالم گلوچ کرتا ہو، نہیں، وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو گھٹاتا ہے، کم کرتا ہے، تحقیر کرتا ہے، تو یہ سمجھ لو منافق آدمی کی علامت ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ، مومن کا عقیدہ، مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ عظیم المرتبت صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں، خلفائے راشدین میں سے عظیم المرتبت خلیفۃ الرسول ہے، چوتھے خلیفۃ الرسول، خلفائے راشدین میں سے چوتھے نمبر پر، شان و شوکت والے، اس قدر علم والے کہ اللہ اکبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا تھا، علی جب تم کوئی فیصلہ کرنے لگو دونوں پارٹیوں کی بات سن کے پھر فیصلہ کرنا، تمہیں کبھی فیصلہ کرنے میں دقت محسوس نہیں ہوگی۔ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں جب بھی فیصلہ کرتا دونوں پارٹیوں کی بات سنتا، ان کی بھی سنتا اور پھر میں اس فیصلے کو کرتا۔ مجھے اللہ کی قسم کبھی مجھے فیصلہ کرنے کے بعد شک نہیں گزرا کہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جن کو کوفہ کی جامع مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے خارجی کونوں میں کھڑے ہو گئے اور خارجیوں نے کہا اے علی تو مشرک ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، تو مشرک ہے۔ صحابہ کی تحقیر کرنے والے، صحابہ کو کافر کہنے والے، مشرک کہنے والے سب سے پہلے بدبخت لوگ کون ہیں؟ خارجی قسم کے لوگ، جنہوں نے صحابہ کی توہین کی، کسی صحابی کو زانی کہا، کسی صحابی کو شرابی کہا، کسی صحابی کو ظالم کہا، کسی صحابی کو مشرک کہا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ خارجی لوگ تھے جو پیدا ہوئے نجد عراق کے اندر، جنہوں نے تذلیل کی صحابہ کرام کی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ علی ایک گروہ تیرے ساتھ محبت میں اتنا آگے بڑھ جائے گا کہ وہ حد سے گزر جائے گا، برباد ہو جائے گا، اور ایک تیرے ساتھ نفرت میں اتنا آگے بڑھ جائے گا کہ وہ اپنی حدیں کراس کر جائے گا، وہ بھی گمراہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل بیت میں شمار کیا ہے، اپنے اہل بیت میں شمار کیا ہے۔ ایک وفد عیسائیوں کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، بحث و مباحثہ ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دلائل دیے، سمجھایا اللہ ایک ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہے، اللہ کے نبی ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔ تمام رسولوں کا حوالہ دیا کہ تمام رسولوں کو اللہ نے بھیجا، وہ تمام کے تمام انسان تھے، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ جب بحث و مباحثہ طول کو پہنچا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آؤ پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ کیا مباہلہ ہے؟ فرمایا جاؤ تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنے بچوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنے مردوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے مردوں کو لے کر آئیں گے، سب جمع ہو جائیں گے، پھر اللہ سے دعا کریں گے کہ جو ہم میں سے جو جھوٹا ہو اس پر تیری لعنت ہو۔ عیسائی اس میدان سے پیچھے بھاگ گئے، ان کو پتا تھا کہ ہم جھوٹے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور جانتے ہیں اس مباہلہ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کن کو طلب کیا؟ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا کو، ان کے بچے حسنین کریمین کو، اور مردوں میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ اس وقت آپ کے قریبی ترین یہ لوگ تھے۔ یہاں سے بھی لوگوں نے بڑا دھوکہ کھایا ہے کہ دیکھو اگر اہل بیت میں گھر والیاں شامل ہوتی، باقی شامل ہوتی تو حضور ان کو بھی بلاتے، ان کو کیوں بلایا؟ جو گھر کا فرد پہلے سے ہو، بیٹی، بیٹا، بیوی، یہ بیٹے بیٹیاں بعد میں آتے ہیں، بیوی پہلے آتی ہے، یا بیٹیاں بیٹے پہلے آتے ہیں، بیوی بعد میں آتی ہے؟ بتائیے۔
انسان کی شادی پہلے ہوتی ہے یا اولاد پہلے ہوتی ہے؟ شادی پہلے ہوتی ہے۔ جب شادی پہلے ہوتی ہے تو وہ جو گھر والی ہے وہ آپ کے گھر والی شمار ہوتی ہے یا باہر والی شمار ہوتی ہے؟ بتائیے، آپ کی بیوی آپ کی گھر والی شمار ہوتی ہے یا باہر والی شمار ہوتی ہے؟ گھر والی۔ آپ کہتے ہیں نا میرے گھر والے آ رہے ہیں، میرے گھر کے افراد آ رہے ہیں، تو اگر اولاد بندے کی نہ بھی ہو تب بھی کہتے ہیں میرے گھر والے آ رہے ہیں، تو کون ہوتے ہیں گھر والے؟ بیوی۔ تو جو پہلے سے گھر والی موجود ہو، گھر کے اہل بیت میں شامل ہو، اسے دوبارہ شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتا۔ شامل ان کو کیا جاتا ہے جو پہلے شامل نہ ہو۔ مثلا آپ اپنی بیٹی کا نکاح کسی کے ساتھ کر دیتے ہیں، وہ بھلے آپ کی قوم کا ہے یا نہیں، قبیلے کا ہے یا نہیں، خاندان کا ہے یا نہیں، آپ کی بیٹی کے ساتھ نکاح سے پہلے اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جس دن نکاح ہو گیا اس کے بعد وہ بندہ آپ کے افراد کے گھر کے افراد کے اندر شامل ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا۔ یہ اب شامل ہوا یا پہلے سے بھی شامل تھا؟ اگر پہلے سے شامل تھا تو اس کو بیٹی پھر کیوں دی ہے؟ بیٹی تبھی دی ہے کہ بیٹی دینے کے بعد اب یہ آپ کے گھر کا فرد شمار ہوگا، لیکن اس کے بہن بھائی وغیرہ وہ اب بھی آپ کے گھر کے فرد نہیں ہیں، آپ کے گھر کے فرد نہیں ہیں۔ یہ اب آپ کے گھر میں شامل ہوا ہے، یہ آپ کے اہل میں شامل ہوا ہے۔ آپ اپنے لیے تو اس طرح سمجھتے ہو کہ سب سے پہلے میرے گھر والوں میں میری بیوی شامل ہے، میرے گھر والوں میں میری بیوی شامل ہے، لیکن حضور کے لیے آپ سمجھتے ہو کہ حضور کی بیویاں حضور کے اہل بیت میں سے شامل نہیں ہیں۔ کیسی بے عقلی ہے! میرے متعلق تو یہ ذہن ہے کہ میری بیوی میرے اہل میں شامل ہے، لیکن حضور کی بیویوں کے متعلق جس بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ حضور کی بیویاں حضور کے اہل میں شامل نہیں ہیں، اس جیسا بڑا لعنتی انسان کون ہے؟ اور پھر قرآن کو ذرا پڑھو تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ اکبر۔ وازواجہ امہاتہم، فرمایا نبی مومنوں میں ان کی جانوں سے سب سے زیادہ عزیز ہے، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ اور کس کی ماں اس کے اہل بیت میں شامل نہیں ہوتی؟ کون ہے جو کہے میں اپنی ماں کا بیٹا تو ہوں لیکن میری ماں میرے اہل بیت میں نہیں ہے؟ اپنی ماں کو اپنے اہل میں سے نکال کے دیکھو، لوگ آپ کو حرامی کہتے ہیں یا حلالی کہتے ہیں؟ آپ کا باپ آپ کو گھر میں رہنے دیتا ہے کہ جب تیری ماں میری بیوی میرے اہل میں شامل نہیں ہے تو لطفہ کہاں سے آیا؟ اور جس کو قرآن کہے یہ مومنوں کی ماں ہے، یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ میری ماں پہ انگلی اٹھ سکتی ہے، آپ کی ماں پہ انگلی اٹھ سکتی ہے، میری بہن پہ، بیٹی پہ، آپ کی بہن بیٹی پہ کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے، کوئی بدذات بد نسل انگلی اٹھا سکتا ہے، لیکن وہ جن کو قرآن کہے یہ مومنوں کی ماں ہے، دنیا کا کوئی مئی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا جو قرآن کے کسی ایک حرف کے ایک زبر زیر کے اوپر شک پیدا کر کے دکھا دے۔ جو پھر بھی قرآن کی آیت کے اوپر، قرآن کی صورت کے اوپر شک پیدا کرے گا، یقیناً اس کی نسل کے اندر ضرور فرق ہے۔ اگر اس کے نطفے میں فرق نہ ہوتا تو وہ اللہ کے قرآن پہ شک نہ کرتا۔ اللہ اپنے قرآن میں فرما رہا ہے، اللہ اکبر، سورت احزاب 21واں پارہ، ابھی جا کر قرآن کریم کو اٹھائیے، پڑھیے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا لوگوں نبی مومنوں میں ان کی جانوں کے لیے سب سے زیادہ عزیز ہے، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو جو مومن ہوگا وہ نبی کی بیویوں کو اپنی ماں مانے گا، جو مومن ہی نہیں ہے تو حضور کی بیویاں مومنوں کے علاوہ کسی کی ماں نہیں ہیں۔ حضور کی بیویاں مومنوں کے علاوہ کسی کی مائیں نہیں ہیں۔ اللہ نے تو قرآن میں مومنوں کی ماں کہا ہے، اگر مومن ہے تو وہ ہماری مائیں ہیں، اگر مومن نہیں ہے تو پھر ہمیں کوئی سروکار بھی نہیں ہے۔
تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مباہلے کے موقع پر اپنی چادر کے نیچے شامل کیا اور اپنے اوپر اور ان سب کے اوپر یوں چادر ڈالی. فرمایا اللہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں، یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں. یہ نہیں فرمایا یہی میرے اہل بیت ہیں. ذرا حدیث کو تو پڑھی. یہ حدیث بیان کر کے لوگ عجیب و غریب قسم کا فتنہ پیدا کرتے ہیں. ذرا حدیث کو ہی پڑھیے. اے اللہ یہ میرے اہل بیت میں ہیں، یہ میرے اہل بیت میں ہیں. آپ کہتے ہو نا کہ یہ ہمارا داماد ہے، اب یہ ہمارے گھر کا فرد ہے، یا یہی ہمارے گھر کا فرد ہے. بتائیے، داماد ہمارے گھر کے افراد میں سے ہے یا صرف وہی ہمارے گھر کا فرد ہے اور باقی ہمارے بیٹے بیٹیاں ہمارا کچھ نہیں لگتے؟ اپنے لیے تو ہمارا یہ نظریہ ہو اور اللہ کے رسول کے لیے عجیب و غریب نظریہ ہو. عجیب مومن ہیں ہم، عجیب مسلمان ہیں ہم. تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 بہترین خصوصیات جو حاصل ہے، اللہ کی قسم وہ کسی اور صحابی کو حاصل نہیں. ان میں سے ایک تو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنے اہل بیت میں شامل کیا، اور ایک یہ خصوصیت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسجد نبوی کے اندر جن جن لوگوں کے دروازے کھلتے ہیں سب کے دروازے بند کر دو، صرف علی کا دروازہ کھلا رہے. اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی سب سے چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا کا رشتہ دیا، جن سے اللہ نے اولاد بھی دی. یہ شان بھی حضرت علی المرتضیٰ کو حاصل ہے. لیکن ایک اور صحابی بھی ہیں جن کو یہ شان ملی ہے، بلکہ دوہری ملی ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے رسول نے 2 بیٹیاں نکاح میں دی ہیں. ایک بیٹی دی، وہ فوت ہو گئی. اللہ کے رسول نے پھر دوسری بیٹی ان کے نکاح میں دی، وہ فوت ہو گئی. پھر عثمان غنی رو رہے تھے. فرمایا عثمان اگر مجھے اللہ 40 بیٹیاں دیتا اور وہ فوت ہوتی جاتی یک کے بعد دیگرے، میں سب کی سب تیری نکاح میں دے دیتا. اس قدر راضی تھے میرے رسول عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور یہ کیسی انسانیت ہے کہ ایک انسان سے آپ محبت کریں، باقی سب سے آپ دشمنی رکھیں. صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کو چن لیں، باقی سب کی تحقیر کرنا شروع کر دیں. نہیں، مومن کا، مسلمان کا، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر صحابی کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے. اور یہ میں کئی خطبات کے اندر بیان کر چکا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی ایک صحابی جنہوں نے صرف ایک مرتبہ بھی حضور سے ملاقات کی ہو، صرف ایک مرتبہ بھی، دوبارہ حضور سے اس کو ملاقات نصیب نہ ہوئی ہو، اس کا بھی مقام اور مرتبہ اتنا ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے اور وہ صحابی صرف 1 مٹھی جو یا آدھی مٹھی جو بھی خرچ کر دے تو وہ مقام اور مرتبے میں ہم سے زیادہ ہے. یہ تو اللہ کی شان ہے، اللہ جس کو عطا فرمائے. یہ تو اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے، اللہ جس کو جتنا عطا فرمائے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بہادر انسان تھے، بہادر، بزدل نہیں تھے. اور وہ بزدل تھے جنہوں نے رات کے اندھیرے میں سیدنا علی المرتضیٰ کو خنجر مار کے شہید کیا. اگر وہ بہادروں کی نسل میں سے ہوتے تو آمنے سامنے مقابلہ کرتے نا، چھپ کر کیوں وار کیا؟ اگر آپ کا دشمن، میرا دشمن سامنے آ جائے، وہ سامنے آ کر ہم سے لڑنا چاہتا ہو تو یہ لڑائی کا مزہ ہے یا وہ پیٹھ پیچھے ہمارے خنجر گھونپے؟ یہ بہادری ہے. سیدنا علی المرتضیٰ کو رات کے اندھیرے میں فجر کے وقت جب نماز کے لیے گئے، اس رات 3 صحابہ کو جو ہے کے اوپر حملہ ہوا. عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان میں سے 2 شہید ہو گئے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غالباً حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبد الرحمن بن عوف بچ گئے.
تو رات کے وقت صحابہ پہ حملہ کرنے والے بزدل لوگ ہوتے ہیں، جو رات کے وقت حملہ کرتے ہیں پھر وہ دن میں بکواسیں کرتے ہیں، دن میں صحابہ کی توہین کرتے ہیں، رات میں صحابہ کی جانوں پر حملہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہادر صحابی، کتنے بہادر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں میں کل اس شخص کو جھنڈا دوں گا کہ جو اللہ سے راضی ہے اللہ اس سے راضی ہے۔ اللہ سارے صحابہ سے راضی تھا، سارے صحابہ اللہ سے راضی تھے۔ یہی تو خود حدیث بتاتی ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم ساری رات اس شش و پنج میں رہے، سوچ و بچار میں رہے کہ ہم سب تو اللہ سے راضی ہیں اور انشاءاللہ اللہ بھی ہم سے راضی ہے۔ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ صبح جھنڈا مجھے ملے گا، لیکن آپ نے صبح کے وقت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا، علی کہاں ہیں؟ بتایا گیا اللہ کے رسول ان کی آنکھ میں تکلیف ہے۔ بلایا گیا، ان کو لائے گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھ میں ڈالا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میری آنکھ ایسے ٹھیک ہو گئی کہ پھر کبھی اس میں تکلیف نہیں ہوئی۔ پھر آپ نے ان کو جھنڈا دیا اور پھر آپ نے خیبر کی ایک طرف روانہ کیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے رسول مجھے اللہ کی قسم میں اس وقت تک ان کو مارتا رہوں گا، ان کو قتل کرتا رہوں گا جب تک یہ ہماری طرح نہ ہو جائیں، یعنی اگر یہ اسلام قبول کر لے چھوڑ دوں گا۔ آپ نے فرمایا علی نہیں ایسا نہیں کرنا، سب سے پہلے جانا، نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ بات چیت کرنا، ان کو اسلام کی دعوت دینا۔ اے علی اگر تیری دعوت پر کوئی ایک بندہ بھی مسلمان ہو گیا، مومن ہو گیا، راہ راست پر آ گیا، اے علی تیرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ مقام و مرتبہ رکھتا ہے، عزت والا کام ہوگا یہ۔ اور سرخ اونٹ میں بتا چکا ہوں پچھلے جمعے میں کہ عرب کے اندر سب سے مہنگی سواری سرخ اونٹ تھا۔ آج بھی عرب کے جن خاندانوں کے پاس وہ سرخ اونٹ ہیں، عرب کے مشہور ترین قبیلے ہیں وہ اور امیر ترین قبیلے ہیں وہ۔ فرمایا علی ایک حدیث میں آتا ہے کہ تمہیں 100 سرخ اونٹ بھی دیے جائے نا، 100 سرخ اونٹ، وہ 100 سرخ اونٹ کے مقابلے میں ایک بندہ تمہاری دعوت پر اسلام قبول کر لے تو وہ ایک بندہ اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ اتنی اہمیت 100 سرخ اونٹوں کی بھی نہیں۔ بہترین قاضی، بہترین فیصلہ کرنے والے، بہترین مدبر انسان، کبھی فیصلہ کر کے پچھتائے نہیں، کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، بلکہ مظلوموں کا ساتھ دیا اور ظالموں کی نسلیں برباد کر دی۔ اسے کہتے ہیں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور آج یار لوگ عجیب و غریب قسم کے ڈرامے اور قصے بیان کر رہے ہوتے۔ ہمارے ڈرامے اور قصے بیان کرنے سے کسی کی شان نہیں بڑھتی اور ہماری بکواسات سے کسی کی شان میں کمی بھی نہیں آتی۔ اللہ نے جس کو مقام عطا فرما دیا دنیا کی کوئی طاقت اس میں کمی نہیں کر سکتی، اللہ نے جس کو نقصان میں ڈالا ہے کوئی اس کو نفع نہیں پہنچا سکتا۔ ہم نماز کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جسے تو کچھ دینا چاہے کوئی اس کو منع نہیں کر سکتا۔ آپ لوگوں کو آتی ہے یہ دعا؟ نماز کے بعد کی یہ دعا ہے۔ ہم تو اللہ کا شکر ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہوتا ہے اور ہم چپلوں کی طرف بھاگتے ہیں، ہمیں فکر نہیں ہوتی کہ بھائی ابھی نماز پڑھیے، کچھ دیر بیٹھ جائیں، کوئی ذکر و اذکار کر لیں، کوئی اللہ سے مانگ لیں۔ جتنی دیر بندہ نماز کے بعد بیٹھا رہتا ہے نماز کی حالت میں شمار ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور ہم اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جیسے امام سلام پھیرتا ہے ہم پہلی صف سے اٹھ کے وہ آخر میں گئے ہوئے ہوتے ہیں، گویا ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ہم آگ کے انگاروں پہ بیٹھے ہوئے تھے، بڑی مشکل سے ہماری جان چھوٹی۔ کتنی محرومی ہے ہماری کہ ہم بہترین قسم کی دعاؤں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک دعا کیا ہے؟ اللہم لا مانع، اے اللہ کوئی کسی کو منع نہیں کر سکتا، لما اعطیت جس کو تو جو کچھ دینا چاہے، ولا معطی لما منعت، اے اللہ جس کو تو کچھ نہ دینا چاہے کوئی کچھ دے نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، تیری ذات کے علاوہ کسی کو اس کی بادشاہت، اس کا مال، اس کا جو ہے اس کا عہدہ، اس کا مقام و مرتبہ کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا جب تک تو اس کو نفع نہ دینا چاہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ تو ہم ہر نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے انبیاء میں جس کو جو مقام عطا فرمایا
وہ اس کی شان کے لیے کافی تھا۔ پھر انبیاء میں ہر نبی کے ماننے والوں کو اللہ نے جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا وہ ان کے لیے کافی تھا۔ اسی طرح سب سے آخر میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جن کو اللہ نے تمام انبیاء کا سردار بنا دیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے صحابہ تھے وہ بھی تمام انبیاء کے ماننے والوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ تھے، کہ انہوں نے حضور پر اپنی جانیں قربان کی، اپنا مال قربان کیا، اپنی اولاد قربان کر دی، کچھ بھی نہیں پرواہ کی کہ یہ ہم کس پر کیوں لٹا رہے ہیں۔ ان کے متعلق جو بندہ بد زبانی کرتا ہو، اپنی زبان کو چلاتا ہو، تو اسے اپنے متعلق سوچنا چاہیے کہ میں ذرا دیکھوں تو صحیح میں کس کیٹیگری کے اندر ہوں۔ جن کی شان اللہ بیان کرے، جن کی شان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں، میں اور آپ کون ہوتے ہیں ان کی شان کو کم کرنے والے؟ تمام صحابہ کے ساتھ محبت ایمان کا حصہ ہے، تمام صحابہ کے ساتھ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا واضح فرمان ہے، فرمایا اگر تم دیکھو کہ کوئی بندہ میرے صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے، اسے کہو اللہ تمہارے شر کے اوپر تمہارے اوپر لعنت کرے۔ تم نبی کے صحابہ کو گالی دیتے ہو، تو نبی کے صحابہ کے ساتھ محبت ایمان کی علامت ہے۔ نبی کے صحابہ کے ساتھ دشمنی، بغض، حسد یہ کفر کی علامت ہے۔ ہم میں سے ہر ایک انسان کو یہ حق حاصل ہے، وہ چاہے تو کفر کو اختیار کر لے، چاہے تو ایمان کو اختیار کر لے، اس لیے کہ ہماری توہین کرنے سے صحابہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ ان سے راضی ہو چکا، وہ اللہ سے راضی ہو چکے۔ ہم ان کے اوپر اب کوئی بکواسات کریں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے۔ ہاں اگر ان کی شان، ان کی منزلت، ان کا مقام و مرتبہ بیان کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے ایمان کے اندر اضافہ ضرور ہوگا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت ہمارے دلوں میں بٹھا دے۔ اللہ جس طرح اپنے نبی کے تمام صحابہ سے راضی ہوا ہے، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر بھی تمام صحابہ کی محبت کو اسی طرح بٹھا دے۔ یقیناً انہوں نے اس وقت تیرے نبی کا ساتھ دیا جب تیرے نبی کا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر کبیر۔ آج اگر صحابہ کرام اس دنیا میں تشریف لائیں اور ہمارے حالات دیکھیں تو یقین جانے میں سمجھتا ہوں کہ ہم صحابہ کرام کے سامنے سر اٹھانے کی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ ہمارے کرتوت، ہمارے کارنامے، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری خوشی غمی، وہ جس نہج پہ چل رہی ہے، ہم صحابہ کرام کے سامنے آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی بھی حیثیت نہیں رکھتے، ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے، وہ اللہ کی جنتوں کے مہمان بنے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔